امت پر جب وہ لمحہ آتا ہے کہ لمبی مدت گزرنے کے نتیجے میں اس کے افراد کے اندر قساوت اور بے حسی پیدا ہو جائے تو اس وقت ایسا نہیں ہوتا کہ دین کا نام و نشان بالکل مٹ گیا ہو۔ اس وقت جو خرابی پیش آتی ہے وہ یہ کہ دین کے ظواہر تو باقی رہیں مگر دین کی روح کا خاتمہ ہو جائے۔ جب یہ حالت آتی ہے لوگوں کے درمیان دین کی دھوم خوب دکھائی دیتی ہے مگر دین کی اندرونی اسپرٹ کہیں موجود نہیں ہوتی۔ پھل کا چھلکا باقی رہتا ہے مگر اس کا مغز باقی نہیں رہتا۔ حدیث کے الفاظ میں بلکہ تم جھاگ کی مانند ہوگے۔ سیلاب کا جھاگ بظاہر بہت نمایاں ہوتا ہے مگر اس کے اندر سیلاب والی طاقت موجود نہیں ہوتی۔ جب کوئی گروہ اس نوبت کو پہنچتا ہے تو اس کے افراد میں ایمان بس تلفظ کلمہ کی سطح پر ہوتا ہے مگر معرفت کی سطح پر وہ کلمہ کی حقیقت سے خالی ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں ذکر کی تکرار تو ہوتی ہے مگر خدا کی سچی یاد ان کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ وہ قرآن کو تلاوت کی کتاب کی حیثیت سے تو جانتے ہیں مگر وہ اس قرآن سے بے خبر ہوتے ہیں جو دلوں کو تڑپائے اور آنکھوں کو اشکبار کرتے۔ وہ انسانوں کی بڑائی میں گم ہوتے ہیں مگر خدا کی بڑائی میں جینا انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ وہ اپنے نعروں کے ذریعے فضا کو مرتعش کر دیتے ہیں مگر اس تقوی سے نا آشنا ہوتے ہیں جو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے کرتے۔ جذباتی تقریریں سن کر مجمع عام میں انہیں روتا دیکھا جا سکتا ہے مگر وہ اس گریہ کو نہیں جانتے جس کے بارے میں حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ آدمی نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ مولانا وحید الدین خان۔